الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر آئی اور آپ سے آ کر یوں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لڑکیوں کا جو باپ ہے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گیا، آپ کے ساتھ ہی، اور ان کا نام تھا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شہادت کے بعد ان لڑکیوں کے چچا نے سارا کا سارا مال رکھ لیا اور ان لڑکیوں کے لیے کچھ بھی نہیں دیا۔ اب اگر ان کے پاس وہ مال کا کچھ حصہ بھی نہ ہو تو پھر کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کرے گا، تو اس لیے آپ ہمیں بتلائیے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں ضرور حکم نازل فرمائیں گے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد وحی نازل ہوئی اور سورۃ النساء کی یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں تمام وارثین میں وراثت کا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کس کو کتنا حصہ ملے گا، واضح طور پر اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوہ ہو اور اس کی صرف بچیاں ہوں، بچے نہ ہوں، لڑکے نہ ہوں، لڑکیاں ہوں، تو اس صورت میں جو بیوی ہے اس کا 8واں حصہ ہوگا، اور بیوی کو دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا اس کا جو نصف ہے وہ لڑکیوں کو ملے گا، اور اس کے بعد جو آدھا نصف بچے گا وہ جو ہے اس مرحوم کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور اس کے دیور کو بھی بلایا، اور پھر حکم دیا کہ تم اس کل مال کا 8واں حصہ ثابت بن قیس کی جو بیوہ ہے اس کو دو، اور جو باقی بچے اس میں سے نصف بھی ان کی بچیوں کے لیے ان کو دے دو، اور جو باقی پھر نصف رہ جائے گا وہ جو ہے پھر تم بہن بھائی آپس میں تقسیم کر لو۔ قرآن عظیم الشان واضح احکامات موجود ہیں، ہمیں اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن سے تعلق کو قائم کر لیں، قرآن کی محبت اپنے دلوں میں اگر ہم بٹھا لیں
تو ہمارے مسائل کا سارا حل موجود ہے، ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ آج پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ہم نے جو اختیار کیا ہے یا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ قرآن کے الفاظ جیسے تیسے صحیح ہو جائیں، مخارج صحیح ہو نہ ہو، قرآن کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ڈاکٹری کی الف بے بھی نہیں آتی، اور جو ڈاکٹر بنانے کے لیے جو ان کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ جس زبان میں بھی ہو ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ڈاکٹر بن جائیں گے آپ؟ یا آپ کو ڈاکٹری کے نسخے سمجھ میں آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ آپ نے وہ کتاب پڑھ لی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرا کر آپ اس کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن گیا، اب تو میں اپنا مسئلہ خود حل کر لوں گا۔ تو یاد رکھیے کہ پھر اس مسئلے سے آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہوگی، بلکہ آپ قبر میں چلے جائیں گے، جان چلی جائے گی۔ نزلہ زکام جو معمولی سی بیماری تھی، خود علاج کرنے کی وجہ سے وہ بڑی بیماری بن جائے گی، بڑا مرض بن جائے گا۔ تو اسی لیے ہم خود اپنے علاج نہ کریں، اپنے مسئلے مسائل کو ہم خود قرآن کا ترجمہ دیکھ کر حل کرنے کی کوشش نہ کریں، قرآن سے تعلق قائم کریں۔ دیکھیے تعلق قائم ہوتا ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور جب کسی چیز کی عقیدت محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر مسئلے خود ہی حل ہو جاتے ہیں، حل کرنے پڑتے نہیں ہیں۔ انسان اپنی تعلق اور عقیدت کے پیچھے چلتا ہے۔ جب قرآن سے محبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم جائیں گے اہل قرآن کے پاس، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کے مفہوم کو بیان کرنے والے ہیں، جو علماء ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، کہیں گے مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے، اب میرا مسئلہ یہ ہے، مجھے بتائیے قرآن میں میرا مسئلہ کیا ہے، میرے مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو پھر علماء جو ہے رہنمائی کریں گے کہ آپ کا مسئلے کا حل قرآن پاک میں یہ ہے، اور یہ ہے آپ کے لیے راستہ، آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کو آگے چلائیں۔ تو کیونکہ قرآن سے محبت تھی، تعلق تھا، سمجھ بوجھ تھی، تو خود بخود رہنمائی کے لیے پہنچ گئے اور اس کے لیے نسخہ اپنے لیے نکلوا لیا اس کے اندر سے۔ تو اگر تعلق اور محبت نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے مولویوں کی اپنی باتیں ہیں، میں خود پڑھوں گا، میں خود پڑھوں گا، میں خود جو ہے قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا، تفسیریں بھی خود پڑھوں گا۔ مجھے بتلائیے ذرا، 100 سے زائد تفسیریں تو وہ ہیں جو ہماری نظروں میں گزری ہیں، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس تو تفسیروں کے انبار ہوتے ہیں، تو اور عوام کے پاس تو ایک پوری تفسیر پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، تو پھر کیسے ہم مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ اور ایک تفسیر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کئی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، کئی علوم حاصل کیے جاتے ہیں، پھر جا کر قرآن پاک کو کی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتی، سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، پھر انسان خود مطالعہ کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے۔ عالم بننے کی مثال ایسی ہے جیسے ماں باپ بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر اس کے چلنے پھرنے کھانے پینے کی عمر جو ہے 10 11 سال 12 سال کی جو عمر ہے، اس عمر تک ماں باپ اس کو پہنچا دیں کہ وہ خود چلنے لگ جائے، خود کھانے لگ جائے، خود کام کرنے لگ جائے۔ تو اب کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، ابھی بھی محتاج ہوتا ہے ماں باپ کا، اس لیے کہ اس کو وقتاً فوقتاً ماں باپ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے 10 سال 15 سال 16 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی اساتذہ علماء کرام سے آخری نصیحت یہی کرتے ہیں کہ ابھی تم عالم بنے نہیں ہو، ابھی تم نے چلنا شروع کیا ہے، ابھی تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہیں باتیں، لہذا جا کر فتویٰ بازی مت کرنا، بلکہ علماء سے رجوع رکھنا اور اپنے مطالعے کو بڑھاتے چلے جانا، انشاءاللہ خود بخود پختگی آ جائے گی۔ جب علماء کو یہ نصیحت ہو رہی ہے، جب اہل علم کو ان کے اساتذہ یہ تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، تو پھر ہم جیسے عوام کا کیا حال ہے؟ ہمیں تو الف بے بھی نہیں آتی، لیکن ہمارا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ اور ہمیں حدیث ہمیں بتاؤ، ہم خود دیکھ لیں گے، جا کر ہم خود ہی جا کے ریسرچ کر لیں گے۔ منع نہیں ہے ریسرچ کرنا، لیکن اس راستے پر چل کر ریسرچ کیجئے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر مگن ہیں، 2 کو 4 اور 4 کو 8 کرنے میں دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار چمکانے میں، اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن بھی ہمیں پورا آ جائے، تو یہ بات ممکن نہیں ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے تو خلاف ہے ہی ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ آج ہم دیکھ لیں، دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، بل گیٹس جیسا بندہ جو IT کا سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے دنیا کا،
ساری ریسرچ کر کر اتنا اپنا مال لگا کر دماغ کھپا کر وہ جو ہے کرونا کی ویکسین تلاش کر رہے ہیں، کرونا کی ویکسین تلاش کر رہے ہیں، اور ویکسین بنانے کے بعد خود پریشان ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، خود ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو نہیں مانتے، اور جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی بھی ماننے کی ان میں صفت صلاحیت نہیں ہے۔ ہم یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کو ختم کریں گے، لہذا ہم اپنی طاقت وسعت کے مطابق دوا استعمال کریں، باقی فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، تو معاملہ آسان ہے، 2 منٹ میں حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اپنی عقل لڑانے میں لگ جاتے ہیں تو پھر انسان پریشانی کے علاوہ کوئی اس کا ہاتھ نہیں آتا، اور پریشانی ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنی عقل کو ٹھکانے پر لانا پڑے گا کہ ہماری عقل کا استعمال قرآن حدیث کے تابع ہو کر استعمال ہوگا تو صحیح کارآمد ہے، ورنہ یہ عقل ہمیں شیطان کی طرح گمراہ کر دے گی۔ یاد رکھیے، شیطان اپنی عقل کے استعمال کی وجہ سے ہی گمراہ ہوا تھا۔ اللہ کا حکم آ گیا اور پھر اپنی عقل لڑانا شروع کر دی کہ نہیں، یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے۔ تو کسی کے انتقال کے بعد اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اور اس کے حقوق کیا کیا ہوں گے، تو 4 حقوق انتقال کے بعد کے جو ہیں وہ گزشتہ جمعے بیان کیے گئے کہ یہ میت کا حق ہے، اس طریقے سے اس کو ترتیب بات اس کو جو ہے ادا کیا جائے۔ وراثت تقسیم ہوتی ہے کس مال کی؟ سارے مال کی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 وہ مال کہ جو ادھار لیا گیا تھا، عاریتاً لیا گیا تھا، وہ مال کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جس کی چیز ہے اس کو واپس دینا ضروری ہے۔ استعمال کے لیے لے لیتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو جو ہے یہ بائک اپنے دوست سے لے کر آئے تھے، خریدی نہیں تھی، عاریتاً لی تھی استعمال کے لیے، لہذا اب وہ وراثت نہیں بلکہ اس بائک کو دوبارہ اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، عاریتاً ادھار جو چیز لی ہو، وقتی طور پر استعمال کرنے کے لیے لی ہو، اور اسی حالت میں کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو وہ چیز اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، وہ وراثت کا مال نہیں ہے، وہ ترکہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زبردستی کسی سے کوئی مال لے لیا، یا چوری کر لی، یا قبضہ کر لیا کسی زمین پر، کسی مال پر، اور پھر اس بندے کا انتقال ہو گیا، تو اب جو وارثین ہیں، جو اولاد ہیں، جو آگے وارثین ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو مرحوم نے قبضہ کیا تھا، چوری کیا تھا، زبردستی کسی کا مال لیا تھا، تو وہ ان تک پہنچائے، وہ وراثت نہیں بنتا۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا بھی رواج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو ناک کٹ جائے گی کہ ابا نے جو کام کیا تھا اس کو آگے نہ بڑھائیں تو پھر تو خاندان کی پرمپرا ہی ختم ہو جائے گی، پھر تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی کہ ابا تو ہے نا بڑے جابر تھے اور یوں تھے، وہ زمینوں پہ قبضہ کر لیتے تھے، وہ لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے، اور ہم دینا شروع کر دیں تو پھر ہماری عزت کون کرے گا؟ آج کل یہی بات ہے نا، ہم لوگوں میں باروب بن کر رہیں۔ کیوں بھائی، کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ ہم کیا اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اللہ کے بندے نہیں بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کا رعب کافی ہے ہم سب پر۔ اگر ہم لوگوں میں باروب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لیں، لوگوں کے پر رعب خود بخود آ جائے گا۔ یاد رکھیے، آسان سا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سردار مکہ نہیں تھے، کوئی جو ہے نا بہت بڑے آدمی نہیں تھے، لیکن آپ کا رعب ابو جہل کے اوپر بھی تھا، جو سردار تھا، تمام کافروں کا بڑا سردار تھا، سرغنہ تھا، اس پر بھی آپ کا رعب تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ آپ کے پیچھے پڑا رہتا تھا، کیونکہ جس کا رعب ہوتا ہے اس کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو زبردستی رعب جماتا ہے لوگ اس سے بھاگتے ہیں، پیچھے نہیں پڑتے۔ یاد رکھیے گا، آج کل ہمارے ہاں یہ بھی عقل کا فارمولہ غلط استعمال ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہو رہی ہے، لوگ آگے پیچھے آ رہے ہیں، ہم سے مشورے کر رہے ہیں تو ہمارا بڑا رعب ہے، بڑا ادب ہے۔ نہیں، بعض مرتبہ لوگ آپ کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل رعب وہ ہے کہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت، عقیدت ہو، اور لوگ آپ سے جو ہے محتاط ہو کر رہیں۔ بڑے سے بڑا بدماش بھی ہو تو وہ آپ کے سامنے آ کر بھیگی بلی بن جائے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ نے آپ کا رعب لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیا۔ اور یہ آسان سا طریقہ ہے، سنت پر عمل کر لیں بس، اور کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے۔ دین پر عمل کر لیں، اللہ خود بخود سب کے دلوں میں آپ کی محبت بھی داخل کر دیں گے اور آپ کے قریب بھی لے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ مال کہ جو زبردستی لیا گیا ہو، قبضہ کیا گیا ہو، چوری کیا گیا ہو، ایسے مال کی بھی وراثت نہیں ہوتی، ترکہ نہیں ہوتا، وہ بھی اصل مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ ہدیہ اور وہ تحفہ جو زبانی یا تحریری ہو،
یہ مکان فلاں بیٹے کا نام ہے، یہ مکان کے اندر فلاں فلاں بیٹی اور بیٹے کا حصہ ہے، لکھ کے دے دیا، لیکن قبضہ نہیں دیا۔ اسی مکان میں والد صاحب رہ رہے ہیں اور وہی مکان بیٹوں کو بیٹیوں کو دے چکے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہدیہ اور گفٹ تب کامل ہوتا ہے جب اس کا قبضہ بھی مل جائے۔ میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کو یہ چیز جو ہے ہدیہ دے دی، لیکن میری جیب میں ہے، تو اس کا میں مالک ہوں، میرے کہنے سے آپ کو ہدیہ نہیں ہوئی۔ یہ ہدیہ تب ہوگا، گفٹ تب ہوگا جب وہ میں آپ کے ہاتھ میں دے دوں اور آپ کو دوں، یہ آپ کی ہو گئی، اب ہے وہ ہدیہ کامل۔ میری جیب میں میرے قبضے میں ہونے کی وجہ سے وہ ہدیہ نہیں ہوتی۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں اس بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے۔ گھروں کی تقسیم کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے کہ والد صاحب نے وصیت لکھ دی کہ بھئی یہ والا مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ فلاں بیٹے فلاں کا ہے، اور بیمار کے اندر جو پلاٹ ہے وہ فلاں بیٹی کا ہے، فلاں جگہ جو مکان ہے دکانیں وہ فلاں بیٹی کی ہیں، اب وہ لکھ کر چلے گئے۔ تو بھئی اس طریقے سے ہدیے گفٹ نہیں ہوتے، لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ لکھی ہوئی چیز قبضے میں اس کے مالک بنا کر دے نہ دی جائے، تو وہ چیز ان کی نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد جس گھر میں جس شخص کا انتقال ہوا اور وہی گھر اس نے اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو لکھ کر دیا ہوا تھا، تو وہ ان کے مالک نہیں بنے، اس لیے کہ والد کی آخری وقت تک قیام گاہ وہی رہی ہے، لہذا جس کی قیام گاہ ہے وہی مالک ہے، وہی اسی گھر کا مالک ہے۔ اپنی ملکیت وہاں سے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے ہدیہ اور گفٹ کے کامل ہونے کے لیے۔ اسی طرح وہ مال کہ جو بچیوں کی شادیوں کے لیے جمع کیا ہوتا ہے، 10 لاکھ 5 لاکھ زیور بنا کے رکھے ہوتے ہیں، سیٹ بنا کر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ بہوؤں کے لیے ہیں، یہ بیٹیوں کے لیے ہیں، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے ہے، اور ابھی اس کو مالک تک پہنچایا نہیں ہے، بیٹی کو دیا نہیں ہے، بہو کو دیا نہیں ہے، بیٹے کے حوالے نہیں کیا، اس سے پہلے انتقال ہو گیا، تو وہ جتنا زیور ہے، جتنا مال ہے، جس نیت سے بھی رکھا ہوا ہے، وہ سب کا سب وراثت بنے گا، ترکہ بنے گا، وہ کوئی اس کا مالک نہیں کہلائے گا۔ لہذا یہ بھی وہی ہدیے والی صورت ہے کہ گفٹ تو کر دیا لیکن قبضہ نہیں دیا۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ بیٹی کے لیے زیور بنایا، بیٹے کے لیے بنایا اور ان کو دے بھی دیا، بیٹا سنبھال کر رکھ لو، یہ آپ لوگوں کا ہی ہے، ہماری تو زندگی کا پتہ نہیں ہے، یا آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں، تو اس صورت میں اب ان کو آپ نے دے دیا، اور ان کو دینے کے بعد اب وہ بیٹی اور بیٹا خود یہ کہیں کہ ابو یا امی کو کہیں آپ اپنے پاس حفاظت کے لیے رکھ لیں، ہے تو ہمارا لیکن آپ رکھ لیں۔ اب چونکہ وہ ملکیت دے چکا ہے اور دوبارہ وہ ریٹرن ہو کر پھر ملکیت کے لیے غرض سے نہیں بلکہ حفاظت کی غرض سے عاریتاً رکھایا گیا ہے، تو اب وہ ان کے مالک ہی رہیں گے، انتقال کے بعد پھر وہ وراثت نہیں بنے گا۔ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، 2-3 بچوں کی شادیاں ہو گئی، 1-2 رہ گئے، اب جو ہے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اب پیچھے مال بچا ہوا ہے وہ شادیوں کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بھئی یہ تو بیٹی کی شادی کا، یہ بیٹے کی شادی کا، باقی جو وہ ترکہ ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر والد نے اپنی زندگی کے اندر ان کو مالک نہیں بنایا تو پھر وہ ان کا نہیں ہوگا بلکہ ترکہ ہی شمار ہوگا۔ تو بھئی قرآن و پاک میں، حدیث مبارکہ میں تمام مسائل واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں اس بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو تھام لیجئے، ہر قسم کے مسائل حل بھی ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم بھی ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے کسی مسئلے کو صحیح اپلائی نہیں کیا، صحیح عمل نہیں کیا، کہیں اونچ نیچ ہو گئی معمولی سی، یا آپ نے قبضہ کر لیا، جان بوجھ کر کسی کا مال اپنے حصے میں لے لیا، تو وہ مال حرام کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ حرام مال کہلائے گا۔ اسی طرح وہ مال کہ جو حرام طریقے سے کمائے جائے وہ بھی حرام کہلاتا ہے، چاہے وہ رشوت کا پیسہ ہو، چاہے قبضے کا ہو، چاہے چھینا ہو، چاہے ڈکیتی کی ہو، چوری کی ہو، وہ جو بھی مال ہے وہ حرام مال ہی کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک کے اندر جو حل ہوتے ہوتے بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا 1991 کے اندر، 1991 میں، کہ جو ہے سود کا معاملہ بالکل ختم کر دیا جائے، اور اس کا متبادل دیا تھا کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے، پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک یہ طریقہ اختیار کرے، لیکن وقت کی حکومت نے اس کو ٹال مٹول سے کام لیا اور پھر اپیلیں دائر کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ دوبارہ اپیلیں دائر ہوتے ہوتے وہ دوبارہ جو ہے اپیلوں کی نظر ہو گیا معاملہ، حالانکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ سود ہے، جو ربا ہے، اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، اور یہی ہمارے ملک کے مسئلے کا حل ہے، ہماری زندگی کے مسئلے کا حل یہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا، لینے والا، لکھنے والا، اس کو آگے جو ہے نا وہ تقسیم کرنے والا، سب کے سب حرام میں شامل ہیں، گناہ میں شامل ہیں۔ کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، چلنا پھرنا بھی، سارے کاموں کے اندر حرام شامل ہو گیا۔
اور آپ کو میں ایک حدیث مبارکہ سنا دوں، ہمارے سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری دعائیں قبول فرما لے، میری دعائیں قبول فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد، بہت ہی آسان سا معاملہ ہے، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا رہے گا۔ پاک چیز اور حلال چیزیں کھاتے رہو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اور یاد رکھو، جس بدن کے اندر حرام لقمہ چلا جائے، ایک لقمہ چلا گیا، 40 دن کی عبادت اس کی برباد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، اس میں نحوست آ جاتی ہے۔ اب بتلائیے ذرا، ہم نے ایک لقمہ کھایا، چاہے اپنی ذات سے کھایا، کہیں جا کر کھایا، لیکن حرام کھا لیا۔ ہم گئے خریداری کرنے کے لیے، خریداری اتنی نہیں کی وہاں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انگور کھا رہے ہیں، چیزیں کھا رہے ہیں اٹھا کے بغیر پوچھے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ چاہے پورا ٹھیلا خرید لیں، تب بھی اگر ایک انگور بھی بغیر اس کی اجازت کے آپ نے کھا لیا، وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح نوکریاں ہم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، معمولی سے کام چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے اندر حرام معاملہ شامل ہو جاتا ہے، ناجائز کام ہو جاتا ہے، مشتبہ مال ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک لقمے کی وجہ سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو ہمارے تو روٹین کے اندر کتنے ایسے کام ہیں جو مستقل چل رہے ہیں۔ ہر مہینے کی تنخواہ پوری لیتے ہیں، لیکن ڈیوٹی ہم پوری نہیں دیتے ہیں، کام ہم پورا کر کے نہیں دیتے، لیکن قیمت ہم پوری وصول کر لیتے ہیں۔ تو اپنے مال کو ہم مشتبہ بنا لیتے ہیں۔ اور رونق اس بات کا ہے کہ ہر سال مارچ کے اندر، عورت مارچ کے اندر یہ گستاخی ہو گئی، وہ گستاخی ہو گئی، جیسے اس سال، ہر سال کتنا بڑھتے بڑھتے اس سال بےہودگی اور بڑھ گئی ہے۔ عورت مارچ کے اندر کوئی بھی وہ عورت نہیں جو ہمارے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہو، کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جن کو ہمارے معاشرے کے مرد آزادی دینا چاہتے ہو، اس لیے کہ وہ اتنی جو ہے لبرل ہیں اور اس انداز کی عورتیں ہیں کہ ان کو گھر میں کوئی رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ تو اس قسم کی عورتیں ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، وہ بےہودگی والی زبانیں استعمال کرتی ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس اس بات کا کہ سود کا معاملہ تو کجا، ہمارے گھروں کے اندر حلال حرام کا معاملہ تو کجا، اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر عورت مار جس کو حکومت کی سپورٹ حاصل ہے، تو کیا کہا جائے کہ حکومت کے ناک کے نیچے سب ہو رہا ہے، حکومت کروا رہی ہے، حکومت کہے گی ہم تو نہیں کروا رہے، تو پھر آزادی کس نے دی ہے؟ کس نے ان کو اجازت دی کہ آپ یہ مارچ کرو؟ پہلی بات، ریاست مدینہ کا نعرہ بلند ہوتا ہے سر آنکھوں پر، بہت اچھی بات ہے، نعرہ بہت اچھا ہے، عمل بھی کیا جائے اور ہو بھی رہا ہوگا، کئی چیزوں میں ہو بھی رہا ہے، کچھ معاملات کیے بھی ہیں بہت اچھے، لیکن جب یہ معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر شک ہوتا ہے کہ معاملہ اصل ہے کیا، کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایسی بےہودگی والے نعرے تو الگ بات تھی جو پچھلے سالوں میں ہوتے رہے، اس سال گستاخی ہوئی ہے، گستاخی، مسلمان سوئے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ شب معراج کل گزری ہے، آیا پوری رات عبادت کریں، اگلے دن روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو مسئلہ حل شدہ ہے۔ شب معراج کے مہینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے میں معراج ہوئی کہ نہیں، علماء کے اس بارے میں اختلاف موجود ہے، کتابوں میں اختلاف موجود ہے۔ دن کی تو دور کی بات ہے، مہینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کی رائے، فقہا کی رائے، ائمہ کی رائے یہ ہے ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوا ہے، اور ہم مناتے ہیں رجب کے اندر۔ بتلائیے ذرا، جس چیز میں اختلاف آ گیا تو یقینی کہاں سے رہ گئی وہ بات؟ مہینہ یقینی نہیں ہے، اور ہم نے تاریخ متعین کر لی 27 رجب ہے، 27 رجب نہیں ہے۔ 27 رجب کو کوئی کہیں تاریخ میں، کہیں کتابوں میں یہ بات نہیں ملتی کہ آپ کو معراج ہوا۔ نبوت کے اعلان کے 5ویں سال سفر معراج ہوا ہے۔ سفر معراج کے مبارک ہونے میں کوئی ذرے برابر شک نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی کمی، شان کے اندر کمی کی بات نہیں ہے۔ 5ویں سال کے اندر آپ کو اللہ نے سفر معراج عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ مکہ میں 13 سال رہے ہیں نا، کل نبوت کے اعلان کے 13 سال رہے، 5 سال نکال دے کتنے ہو گئے؟ 8 سال، اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے، کتنے ہو گئے؟ 18 سال۔ سفر معراج کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 18 سال تک رجب کا مہینہ بھی آیا، ربیع الاول کا مہینہ بھی آیا، لیکن نہ کسی حدیث کے اندر سفر معراج کے واقعے کا ذکر آیا، نہ کوئی فضیلت آئی، نہ کوئی روزے کا ذکر آیا، نہ اس رات عبادت کرنے کا کوئی طریقہ منقول ہوا۔ کیا نعوذ باللہ آج کے ہم لوگ
جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حرام سے بچتے نہیں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں بے پردگی سے بچتے نہیں ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں بد نظری ہم کرنے میں صبح شام ہم وقت کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہم زیادہ دیندار سمجھدار ہو گئے؟ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے ہم محبت میں نکل گئے۔ سفر معراج کا ہمارے دل میں اتنا درد آ گیا کہ ہم اس رات کو عبادت کریں اور ہم کہیں کہ بہت ثواب ہے۔ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ چلو آپ نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ تو کر لیتے، آپ کے صحابہ سے تو کوئی واقعہ مل جاتا۔ کوئی ایسا واقعہ 27 رجب کا موجود نہیں ہے کتابوں کے اندر، جتنی باتیں ہیں سب من گھڑت ہیں، موضوع ہیں۔ ہم اس کے اندر ابھی مسئلے ہمارے حل نہیں ہو رہے، اور یہ انہی وجہ سے آج ہمارے اوپر عذاب یہ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ کوئی مسلمان کے دل میں درد نہیں اٹھا ہے، کوئی مسلمان آگے نہیں بڑھا ہے۔ کہاں ہیں سیاسی جماعتیں، کہاں ہیں مذہبی جماعتیں، کہاں ہیں یہ ویلفیئریں، کہاں ہیں اسلام کا درد لینے والے، یہ کہاں ہیں سارے لوگ کہ جن کو ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں آئے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر اتنی بڑی گستاخی ہو گئی۔ ابھی فرانس نے گستاخی کی تھی تو ہم کہتے تھے ہم یہ لو کی جو ہے پروڈکٹ کھائیں کہ نہیں کھائیں، ہم یہ نہ کھائیں، ہم یہ شیمپو استعمال نہ کریں۔ مجھے بتلائیے کہ گستاخی ہونے کے بعد آج پاکستان کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر ان کو کیوں نہیں ہم نے مجبور کیا کہ بھئی ان سب کو بند کرو اٹھا کر، ان پر پرچہ بھی کٹنا چاہیے۔ لیکن پرچہ ہمارے ہاں کٹ چکا ہے، کچھ لوگوں نے محنت کی، کٹا لیا پرچہ، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، گرفتاریاں نہیں ہوئیں، ان کو پکڑ کر پابند سلاسل نہیں کیا گیا۔ ہاں اگر ڈی سی صاحب کی شان میں گستاخی ہو جائے، ایس ایچ او صاحب کی شان میں گستاخی ہو جائے، ایم پی اے ایم این اے صاحب کو کچھ کہہ دیا جائے، وہ تو دور کی بات ہے، یا عام نمازیوں کو کچھ کہہ دیا جائے تو پھر پرچے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے نا ایف آئی آریں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر جو ہے نا مہم چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک معمولی سے کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی شان میں، آپ کی جو ہے زوجہ محترمہ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی، ایسے جملے لکھے گئے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ہاں ہم نے رات کو عبادت کر لی جو ثابت شدہ نہیں ہے، ہم نے آج کا روزہ رکھ لیا جس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، وہ ہم نے کر لیا، بس اب ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ نہیں نہیں نہیں، حرام کا ایک لقمہ چلا جائے 40 دن کی عبادت قبول نہیں، تو نفلی روزہ جو بدعت بن چکا ہے، نفلی عبادت جو بدعت بن چکی ہے، اس کو کرنے کی وجہ سے کون سی دعائیں قبول ہوں گی؟ معذرت کے ساتھ باتیں کڑوی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے، ہم صرف انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی ان چکروں سے ہم نکل جائیں، ہم دیکھیں دین اسلام کے خلاف کس طریقے سے کافر محنت کر رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف اگر مہم چلانی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اپنے گھروں کے آگے باؤنڈریاں بڑھائی ہوئی ہیں توڑ دیں، سڑکوں کے اوپر اپنی پارکنگ غلط کرتے ہیں ختم کر دیں، قانون کی خلاف ورزی، قانون شکنی ختم کر دیں، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کاروبار ہمارا چلے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم مضبوط تو ہو جائیں، ہم پکے تو ہو جائیں۔ جب ہمارا یقین ہی ہمارے عمل پر اپنے نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، تو ہمارا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچتے ہوئے حلال کے اہتمام کے لیے اللہ ہم سب کو مضبوط فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔